سب سے پہلا مولم انسان کا اللہ تعالیٰ بنا. دی رائٹ ٹو انفارمیشن, دی رائٹ ٹو نو, دی رائٹ ٹو ہیو ایجوکیشن فرام دی بیسٹ پاسبل سورسز. تو میں نے جب اپنی کتاب کے حوالے سے جو میں مکمل کر رہا ہوں تو اس میں میں نے حیران ہو گیا کہ قصہ آدم دراصل اٹ از دی ڈیولپمنٹ آف دی جورسپروڈنس آف ہیومن رائٹس. کہ پہلے دن ہی جب انسان کو خلافت ملی, جب وہ اس قابل ہوا, وین ہی بیکیم ریسپانسبل اینڈ ریسپانسو, ہی واز اسائنڈ دی ڈیوٹی آف ہیومن رائٹس. تو جناب علی کہ یہ ہے انسانی کی. اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے عرصے کے بعد زلہ صاحب نے پہلے شروع کیا تھا اور ہماری ڈیوٹی لگائی تھی. اس وقت میں وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل تھا, تو انہوں نے ہمارے ذمے لگا دیا تھا. اس وقت اعجاز صاحب بھی ہمارے ساتھ جج سپریم کورٹ کے کہ بھی آ کے اسلام آباد ٹھہرو اور ہیومن رائٹس کیسز میں مدد کرو سپریم کورٹ. اب میں آپ کے سامنے اگلے موضوع کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقریباً 1000 صفحے کی جو کتاب ہے یہ میں نے کیوں لکھی. یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اس واقعے کے 2 حصے ہیں. ایک کے تو ہمارے گواہ ہیں غازی محمود صاحب, کیونکہ آپ اور میں ہم اکٹھے ہی 1990 میں اسلامی زیارتی کونسل میں رکن مقرر ہوئے تھے. بات یہ تھی کہ 1966 میں فروری میں لاہور ہائی کورٹ کے 100 سال پورے ہوئے تھے. لیکن 65 کی جنگ کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اور سینئر ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ 66 کی بجائے 1967 فیبرری میں یہ کی جائے تقریبات 100 سالہ تقریبات کی جائے. بڑی شاندار تقریبات تھی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت ہی میں موجود تھا. اور جب آپ کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی 50 سالہ تقریب ہوئی تو لاہور میں قیوم صاحب نے اس کا انتظام کیا. پھر انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تو اس میں بھی میں شریک ہوا اور اس میں مجھے پیپر پڑھنے کا بھی اعزاز حاصل کیا. تو اس وقت ہمیں ایک کمیٹی بنائی تھی مولوی مشتاق صاحب نے, جس میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے سدوا صاحب بھی رکن تھے, میں بھی اس کا ممبر تھا, کہ جنہوں نے انتظامات کرنے تھے. تو ہم بعد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ جی ہمارے ملک میں ایک عجیب چیز ہے کہ ابھی تک نہ تو ہمارے پاس آئین ساز اسمبلی کی تاریخ ہے, نہ ہمارے پاس کسی اور آئینی ادارے کی تاریخ ہے. اب یہ اتفاق سے ہائی کورٹ کا ہو رہا ہے, صرف لاہور ہائی کورٹ کا, تو ہائی کورٹ کی ایک تاریخ لکھنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. میں نے کہا یہ کام تو بڑا مشکل ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم کرو. میں نے کہا جی میرے پاس کی بات ہے, میں تو ابھی جمعہ 7 دن ہوئے میں 1956 میں آیا ہوں, تو آپ مجھ سے سینئر. تو طے یہ ہوا, ہو سکتا ہے کہ اس وقت عابد صاحب بھی موجود ہوں کہ ہمارا یہ گروپ تھا, سلام صاحب عابد صاحب ہم اکٹھے بیٹھ کے ایسی باتیں کیا کرتے. تو سدوا صاحب نے پھر ذمہ لیا. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک مضمون لکھوں گا, پھر لکھتے لکھتے انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی, جس کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بڑے اہم ادارے کی تاریخ رقم ہوگی. اگرچہ میرے جہاں تک ذاتی علم ہے باقی پروونشل ہائی کورٹس کی اور سپریم کورٹ کی کوئی تاریخ نہیں, بلکہ میں اس موقع پر جناب چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائیں, کیونکہ انہوں نے اس سال منایا ہے 50 سالہ. تو فیڈرل کورٹ سے 1935 کے ایکٹ سے لے کر فیڈرل کورٹ سے لے کر اب تک یہ پوری تاریخ رقم ہو, جو اہم فیصلے ہوں, جو چیزیں ہوئی ہیں اور جو ایڈریسز پڑے گئے ہیں, اور ان تمام جج صاحبان کی جو ایک شارٹ بریف لائف ہسٹری یہ دی جائے, ایک جوڈیشل ہسٹری آف پاکستان یہ مکمل کی جائے. اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو آپ میں نے 2 چیزیں, ایک تو یہ چیز محسوس کی, دوسری میں نے یہ محسوس کی کہ پاکستان میں جب لائبریریز میں جاتا ہوں تو مجھے یہودیوں کی, مجھے مسیحیوں کی طرف سے اسلام پر بہت سی کتابیں ملتی ہیں. حتیٰ کہ جب میں لا کالج میں گیا تو مجھے FD ملا کی کتاب پر میں نے میرے پاس سکسینہ کی کتاب تھی, ٹھیک ہے عبد الرحیم کی کتاب تھی, ہمارے پاس سمیر علی کی کتاب بھی تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ غیر مسلموں نے بڑا کانٹریبیوٹ کیا اس کا. اور ہمارے ملک میں دوسرے مذاہب کو سمجھنے کی کوشش کی, یہ کلچر ڈیولپمنٹ. تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا. ہاں ایک اس میں اور ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جب ہم ممبر ہوئے تو آرٹیکل 227 کے 2 حصے. ایک تو یہ ہے کہ
جتنے ایگزسٹنگ لا ہے، یعنی کہ 14 اگست 1973 تک، 1796 سے لے کر 14 اگست 1973 تک جتنے قانون ان کو آئین کے زمان میں ہم ایگزسٹنگ لاز کہتے ہیں کہ دی ایگزسٹنگ لاز شیل بی براٹ ان کنفارمٹی ود دی انجنکشن آف اسلام اینڈ آفٹر دیٹ نو لا شیل بی میڈ وچ از ریپگننٹ ٹو دی انجنکشن آف اسلام. تو اس وقت جو ہمارے چیئرمین تھے، بڑے عظیم ہستی تھی، اللہ تعالیٰ نے درجات بلند فرمائے، جسٹس حلیم وہ ہمارے چیئرمین تھے. تو میں نے محمود صاحب کو بھی بات کی، ان سے بھی کی. میں نے کہا جی بٹ ویئر آر دی انجنس آف اسلام، ہیں کہاں؟ اب آپ اگر تلاش کرنا چاہیں اس کا مطلب ہم تمام قرآن مجید کو سکین کریں، تمام احادیث کو سکین کریں اور اس کے بعد ہم فارمولیٹ کریں. اور ساتھ ایک ذمہ داری تھی تو کہ ان تمام لاز کو ایگزامن کرنا ہے. تو پھر حلیم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی جس میں محمود غازی صاحب اور میں تھے. یہ تو پھر اس کے بعد مصروف ہو گئے. میں نے پھر وہ ذمہ لے لیا. تو میں نے 1796 سے لے کر 1973 تک آرٹیکل 230 کی ہدایت کے مطابق فائنل رپورٹ بنائی اور ان 6 سالوں میں نے دن رات کام کیا اور جتنا مجھ سے ممکن ہوا میں نے ان انجنکشنز آف اسلام کو انکارپوریٹ کر کے فائنل رپورٹ 1996 میں مکمل کی، جو کہ کونسل نے منظور کرنے کے بعد پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلیز کو بھیجی. بدقسمتی سے 1996 سے لے کے اب تک نہ تو اسمبلی کے پاس کوئی وقت ہے نہ پارلیمنٹ کے پاس وقت ہے کہ ان رپورٹوں کو پڑھے جو کہ آئین کے آرٹیکل 230 کے تحت ہم نے دی تھی. یہ میں نے بات اس لیے کہی ہے انجنکشن آف اسلام کی کہ ہمارے عدالت عظمیٰ کے کئی قسم کے اختیارات ہیں. ہماری سپریم کورٹ کو اوریجنل جورسڈکشن حاصل ہے، ایپلیٹ جورسڈکشن حاصل ہے، ایڈوائزری جورسڈکشن حاصل ہے، ریویو جورسڈکشن حاصل ہے اور کنٹمپٹری جورسڈکشن. ایک جو بڑی اہم جورسڈکشن ہے، اختیارات ہیں، وہ 189 کہ اینی ڈیسیژن given by the Supreme Court which decides a question of law, which is based upon a question of law, or which enunciates a principle of law, shall be binding on all the other courts. یہ انڈین سپریم کورٹ میں تھا on all the courts تھے. انہوں نے بعد میں کہا جی کہ ہم پر یہ لاگو نہیں ہوتا, it applies on the other courts. یعنی کہ یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو اجتہاد کا پہلو ہے وہ ریڈ کر لیا. دیٹ واز انٹروڈیوسڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن ان آرٹیکل 189 گیونگ دی فل اتھارٹی ان 189 اینڈ 190 کہ آپ جو بھی قانون بنائیں گے, قانون کی تعبیر کریں گے, جو بھی جس اصول کے بنائیں گے, دیٹ پرنسپل ول بی آپریٹو ٹل سچ ٹائم دیٹ یو ریویو اٹ. اب وہ جو پرنسپل ہیں, اف یو ریڈ اٹ ود آرٹیکل 227 تو دس مینس دی judiciary, the legal fraternity, the parliamentarians, all the three groups are under a constitutional obligation to enumerate the injunctions of Islam. Injunctions of Islam کے کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ کر, زانی کو کوڑے لگاؤ, یا جس طرح سنت کے بعض حوالے ہیں کہ رجم کرو, یا شراب کا یہ ہے. یہ جو احکام ہے دس از ون آسپیکٹ. کیونکہ اگر ہم شریعت کے حساب سے دیکھیں تو احکام کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. حرام جو کہ اٹ ہیز ناٹ ٹو بی ڈن, اس سے ذرا کم مکروہ, ریکمینڈیشن بائی دا لا گیور دیٹ یو شیل ناٹ ڈو اٹ بٹ اف یو ڈو اٹ دیر بی نو پنشمنٹ. ادھر یہ واجبات ہے, یہ فرائض ہے, یو مسٹ ڈو اٹ, اگر نہ کرو گے تو سزا ملے گی. پھر آگے ہے مستحب یا مندوب کہ ریکمینڈیشن ہے کہ یہ کر لو تو زیادہ بہتر ہے. لیکن جو اہم حصہ ہے, اب یہاں میں 5ویں فیکٹر کو بیان کرنے سے پہلے یہ گزارش کر دوں کہ چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اب وہی مزید نہیں آئے گی اور نہ سنت میں اضافہ ہوگا, اس کا مطلب ہے نہ تو اب قرآن میں کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے, نہ سنت میں کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے, لیکن انسانی ضروریات بڑھتی رہیں گی. تو اس لیے معاذ بن جبل کی معرفت پہلی دفعہ جب ان کو قاضی بنا کے بھیجا گیا یمن میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ, اب دیکھیے زندہ نبی ہے, قرآن بھی ہے اور سنت بھی ہے, کہ اے معاذ